حامل القرآن قد خصك الرحمن. تو عورت کی خوبی، عورت کا حسن اور اللہ کی نگاہ میں عورت کا مقام کب ہے؟ جب وہ شوہر کی فرما بردار ہو اور جینون جگہوں پر اور جینون احکامات میں اس کی مخالفت نہ کرنے والی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے. تو ہمیں ایسی بہترین عورت بن کے دکھانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو خاوند کی شکر گزاری نہیں کرتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی، لیکن جب وہ ہوتا ہے تو اس سے وہ صرف لڑائی کرتی رہتی اور گلے شکوے کرتی رہتی، کمپلینٹس ہر چیز میں کمپلینٹس. تو شوہر بھی چاہے اس کے پاس کتنی بھی جسمانی طاقت ہے یا مالی طور پر بہت سٹیبل ہے، وہ انسان ہے، وہ ہیومن بینگ ہے، وہ بھولتا بھی ہے، وہ غلطی بھی کرتا ہے. تو ایسی چیزوں کو اگنور کر دینا چاہیے. ہمیشہ گنتی کر کے رکھیں کہ اس کے احسانات کتنے ہیں اور اس کی غلطیاں کتنی ہیں. اگر وہ برابر ہوں تو بھی شکر گزار رہیں، اور اگر اس کی نیکیاں یا احسانات زیادہ ہوں اور غلطیاں کم ہوں تو غلطیوں کی بنا پر اس کی ناشکری نہیں کریں. تو آپ نے خصوصاً اپنے ہسبینڈس کو تھینک یو بولنا ہے، لکھ لیجئے، اور جو ابھی نہیں بول سکتے وہ آئندہ زندگی کے لیے لکھ لیں، دلوں میں لکھ لیں کہ شوہر کے شکر گزار رہنا ہے. اور یہ شکر گزاری آپ کے اپنے اندر اور آپ کے گھر میں اور آپ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کر دے گی. آپ دیکھیں گے کہ وہ شاید منتظر ہو اس بات کے کہ کسی وقت آپ خوش ہو جائیں ان سے، کیونکہ آپ دیکھیں وہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور آپ جب خوش نہیں ہوتی تو بےچارے وہ بھی ناخوش ہو جاتے. تو جب آپ خوش ہوں گے تو آپ کو دیکھ کر وہ دگنے خوش ہو جائیں گے، جب وہ دگنے خوش ہوں گے تو آپ تگنی خوش ہو جائیں گے، اور یوں خوشیوں کا سلسلہ بڑھ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت اسما اور ان کی سہیلیوں کے پاس سے گزرے. وہ کہتی ہیں کہ آپ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا کہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچو. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کے گھر طویل عرصے تک شوہر کے بغیر زندگی گزارے، پھر اللہ اسے شوہر عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اولاد بھی دے دے، اور پھر کسی دن غصے میں آ کر ناشکری کرے اور کہے میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں، میں نے تو اس گھر میں آ کے آج تک کبھی کوئی خوشی دیکھی نہیں. یہ ناشکری. آپ نے فرمایا میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا، اور اس کی دو وجوہات بتائیں، ایک زبان کا غلط استعمال اور دوسرے ناشکری، شوہروں کی ناشکری. شکر گزاری صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ پلس پوائنٹس دیکھیں، پازیٹو چیزیں دیکھیں. تو اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس میں سے کیا ڈھونڈتے ہیں، ان کے ایپ ڈھونڈتے ہیں یا ان کی خوبیاں ڈھونڈتے ہیں. اور یہ نہیں کہ آپ خوبیاں ڈھونڈ لیں گے ایک دن تو بس سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ جو ان کی کمزوریاں وہ زندگی میں ان کے ساتھ ہی رہیں گی، ان کو برداشت کرنے کا طریقہ سیکھ لیں. جیسے لوڈ شیڈنگ ہماری زندگی کا حصہ بن گئی تو اب ہم کیا کرتے ہیں، نبھانا سیکھ گئے، اس کا بندوبست کر لیا ہم نے، یو پی ایس خرید لیے اور مختلف جنریٹر لگوا لیے، اور جو نہیں افورڈ کر سکتے انہوں نے کچھ اور طریقے اختیار کر لی. ہاتھ کے پنکھے تو سلامت رہے، وہ تو ہر کلچر میں سما جاتے ہیں، ہر کلچر میں فائدہ دیتے ہیں، اور موم بتیاں بھی مل جاتی، لالٹین بھی ہوتے ہیں، مسئلہ تو حل ہو ہی جاتا ہے. تو کبھی تیز روشنی نہ صحیح، لالٹین ہی صحیح، لیکن زیادہ دیر تو تیز روشنی ہوتی، اور کبھی کبھی ہمیں اندھیرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت سچویشن کو اوائڈ کر جائیں، اس وقت جواب نہ دیں. جب غصہ آ رہا ہو، جب جلد بازی یعنی کہ جلدی میں ہو، ایموشنز میں ہو، اس وقت بس خاموشی اختیار کر دیں، جگہ چھوڑ دیں. چاہے چہرے پہ غصہ آ جائے، چاہے رویے میں آ جائے، لیکن زبان کو کنٹرول کرنا ہے. جو لوگ زبان کنٹرول کر جاتے ہیں وہ بڑے بڑے مسائل سے بچ جاتے ہیں، اور جو زبان کھول دیتے ہیں، فائر کھول دیتے ہیں دشمن پر، پھر وہ جوابی فائر کا شکار ہوتے ہیں. يا حامل القرآن